بخاری صاحب ساری سچویشن میں بریک سے جانے سے پہلے بھی میں یہی بات کری تھی، پھنس پاکستان گیا ہے کیونکہ ہم نے سالس کا کردار اب ادا کرنا ہے اور کر بھی رہے ہیں، پیغامات ادھر سے ادھر بھجوا بھی رہے ہیں۔ بخاری صاحب امریکہ کا تو اعتبار کوئی نہیں ہے، 2 دفعہ انہوں نے مذاکرات کی بات کر کے ٹیبل پر آ کر حملے کر دیے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ایسا فراڈ کیا جا رہا ہے اور کوئی آئی واش کیا جا رہا ہے تو پھر پاکستان کیسے میک شور کرے گا؟ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان بری طرح سے پھنس گیا اس سچویشن میں۔ یہ 2 چکی کے باٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر جس طرح پھنس کے پس جاتا ہے نا، ہماری وہ کیفیت ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایران سے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ حالانکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اگر میں ہسٹری آپ کو بتانے بیٹھوں یہاں تو اتنی بٹریلز ہیں، اتنے سال نہیں بنے ہوئے پاکستان کو ہوئے جتنی بٹریلز ہیں امریکہ کی۔ اینی وے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ایمیکیبلی حل ہو جائے۔ لیکن امریکہ جو کچھ مطالبہ کر رہا ہے، جو کچھ طلب کر رہا ہے، وہ دیا نہیں جا سکتا۔ کسی سے پوچھ لیں، کسی انڈیپینڈنٹ آدمی سے۔ ایران بات سننے کے لیے تیار ہے، بٹ اٹ نیڈز گارنٹیز بیکاز دے ڈونٹ ٹرسٹ امریکنز۔ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گارنٹیز دے سکے؟ نہیں۔ ہم نے کل پاسبل گارنٹرز کے نام لیے تھے، آج پھر لے دیتے ہیں۔ اٹ کین بی پاکستان، ٹرکی، رشیا اینڈ چائنا اینڈ مے بی نارتھ کوریا۔ وہ بھی تو بہت بڑی قوت ہے نا، ایٹم بم تو اس کے پاس بھی ہے۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یقیناً آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے لیے ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ والی صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں جناب۔ جی بخاری صاحب، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل سچویشن ہے، لیکن بینک اگر ہم دیکھیں تو ڈپلومیٹکلی پاکستان کی بہت بڑی سکسیس بھی ہے کہ فارن پالیسی کی بہت بڑی بالکل ساری کنٹریز پاکستان کو ٹرسٹ کر رہی ہیں۔ اور اس کی کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا ہلکا سا، لیکن اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکی۔ بھارت کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اس بات کے اوپر سمجھ لے کہ سوگ کا ماحول ہے، اور تمام ان کے جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی مودی سرکار کو کافی زیادہ جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیوں مطلب یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان عالمی سطح پر جو ان کا قد بڑھ رہا ہے، انڈیا اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا ہے پاکستان کے لیے، بروکر جیسے ملک کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جبکہ اگر ہم انڈیا کا کریکٹر دیکھیں اور ان کا رول دیکھیں تو تھرو آؤٹ دس وار، اس جنگ سے پہلے انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے ایران کے ساتھ۔ دیکھیے جو ہے نا غلیظ زبان استعمال کرنا، یہ میرا نہیں خیال کہ جے شنکر کو مجھ سے بہتر آتی ہوگی۔ میں اگر یہاں آپ کو اپنی ویکیبلری گالیوں کی بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی۔ تو گالیاں تو دینا آسان کام ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ اسرائیلی دلے ہیں۔ مجھے کیوں؟ جنگ شروع ہونے سے 2 دن پہلے میں نہیں گیا تھا وہاں، مودی گیا تھا وہاں، جس کی وجہ سے اس کی آئسولیشن کا آغاز ہوا ہے کہ ایک اگریسر ملک کے ساتھ جا کے بینگ اے ڈیموکریسی، اس کی اپنے پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہی ہے، اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کا میڈیا کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں، وہ ذرا آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن جس کا مجھے ذکر کرنا ہے خاص طور سے وہ ہے جے شنکر، جس نے وہ زبان استعمال کی ہے جو بازاری ہے، جو مغلظات میں سے ہے۔ مگر میں اس پر حیران نہیں ہوں۔ پاکستان کی کوئی اچھائی، کوئی انٹرنیشنل ارینا کے اندر پذیرائی جب بھی ہوتی ہے تو ان تمام لیڈروں کے جو آر ایس ایس اور بی جے پی کے ہیں، ان کے السیشن کتوں کی طرح سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ السیشن کتے ہوتے ہوئے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو جے شنکر بھونکا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھونکا بھی ہے، اس کا نام ہے اجیت ڈوبل، جس نے وہ سیل بنایا ہوا ہے ڈسٹروائے سی پیک۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان پر رحم کھائیں۔ ان کی جو حالت ہے اس وقت وہ یہ کہ یہ اپنے اپنے بریف کیس میں 2 پینٹیں ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کیا کریں، آئسولیٹ بھی ہو گئے، پاکستان کا قد بھی بڑھ رہا ہے، دنیا میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، انٹرنیشنل کانفلکٹ کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پاکستان میں سج رہی ہے، تو وہ تو یہی کریں گے، وہ کر رہے ہیں جی تو کر لیں۔ بالکل بخاری صاحب، اور انہوں نے تو ایران پر جس قسم کے اٹیکس ہوئے یا جو بھی خامنہئی کو شہید کر دیا گیا ہے، انہوں نے کسی ایک چیز کو کنڈیم تک نہیں کیا۔ نہیں کریں گے، اس لیے کہ کولیبریٹرز ہیں، اس لیے کہ حصے دار ہیں اس جنگ میں۔ یہ بالکل اس کے بارے میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے جا کے اس نے جہاز سے اترتے ہوئے جفیاں پا کے تاثر دینے کی کوشش کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ فادر لینڈ اور وہ مدر لینڈ ایک ہے۔ یاد ہے آپ کو اصطلاح کیا استعمال کی تھی؟ دیٹ مینز کہ ہم اور یہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ایک چیز ثابت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو خاموشی ہے، ان کی جو بے غیرتی کہوں گا میں، جو بے غیرتی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا خون بہانے میں برابر کے شریک ہے۔ بخاری صاحب، ویسے آپ تو بڑی دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نیکسس ہے ایگریسرز کا، آپ اکثر اس کی بات کرتے ہیں اور اب وہ بالکل کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ جو تاسا میں کہتا ہوں، اتحاد ثلاثہ کے آپ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بالکل ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب۔